آج 19 مارچ 2020 ہے اور اب تک کورونا وائرس تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو متاثر کر چکا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں تقریباً 10,000 اموات واقع ہو چکی ہیں۔ یہ ایک بے حد افسوسناک المیہ ہے، لیکن کیا لوگ ضرورت سے زیادہ پینک میں ہیں؟ میرے خیال میں حد سے زیادہ۔ ورلڈ اومیٹر ویب سائٹ پر تمام گراف بہت اچھی طرح سے پیش کیے گئے ہیں۔ میں نے گروتھ فیکٹر کے 3 پازیٹیو اور 3 نیگیٹو کو نکال دیا اور بڑی سوچ بچار سے اسٹیٹسٹیکل انالائسس کیا۔ میری ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں کورونا وائرس 25 لاکھ سے 60 لاکھ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک اموات ہو سکتی ہیں۔ فور کاسٹ کی بڑی پرابلم بر صغیر میں اس مرض کے پھیلنے پر انحصار کرتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ حقائق بتاتا چلوں جو شاید آپ نے پینک میں آ کر کبھی نہ سوچا ہو۔ امریکہ کے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کے مطابق صرف امریکہ میں 2 سے 3 کروڑ لوگوں کو کامن فلو ہوتا ہے۔ تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ افراد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تقریباً آدھا کروڑ افراد ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں اور تقریباً 50,000 افراد کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ صرف امریکہ کی اسٹیٹسٹکس ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 4 لاکھ افراد فلو کی وجہ سے ہر سال مر جاتے ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگ جو تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں میری ریسرچ کے مطابق مارچ کے مہینے میں 2 لاکھ افراد جن کی موت کامن فلو کی وجہ سے ہونی تھی، شاید وہ بچ گئے۔ میں نے 28 سال نیو یارک کے ایئر پولوشن ڈپارٹمنٹ میں پلاننگ کا کام کیا ہے۔ نیو یارک کا یہ شعبہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے، پہلے نمبر پر کیلیفورنیا ہے۔ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہر سال تقریباً 40 لاکھ افراد دنیا بھر میں مر جاتے ہیں۔ یہاں پر میں واٹر پولوشن اور دوسرے اقسام کے پولوشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایئر پولوشن کا ڈیٹا پیش کر رہا ہوں۔ میری ریسرچ کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے ایئر پولوشن میں 22% کمی واقع ہوئی ہے۔ 10 لاکھ افراد جن کی ایئر پولوشن کی وجہ سے مارچ سن 2020 کے مہینے میں موت واقع ہونی تھی، زندہ بچ گئے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ اس آفت کے پیچھے کوئی اچھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے موت کے معین وقت پر یقین کریں، چاہے وہ فلو ہو، چاہے وہ کورونا وائرس ہو، چاہے ایئر پولوشن ہو جو کہ ہم نے خود تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھنے سے ہم لوگ قاصر ہیں۔ یہاں پر مرزا غالب کا شعر یاد آ گیا، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ یہاں پر میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس آفت سے بچاؤ کی تدابیر نہ کریں، لیکن میرا کہنے کا مقصد سائنٹیفک ڈیٹا کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پینک میں نہ آئیں۔ 4 سال پہلے میں نے اور میری بیگم صاحبہ نے بے سہارا بچوں کی وقتی دیکھ بھال کا 3 مہینے کا کورس کیا تھا۔ اس کورس کے دوران ایک دن صرف اس موضوع پر تھا کہ ہر آفت کے پیچھے کوئی اچھائی ہوتی ہے اور ہر اچھی بات جس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں کوئی آفت ہوتی ہے۔ پروفیسرز کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور کافی بحث ہوئی، لیکن ان کی مثالوں نے لاجواب کر دیا۔ پھر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کی طرف نظر گئی۔ آیت کے بیچ میں وقف لگا ہوا ہے جو کہ جنرل معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے۔ یہی بات ان پروفیسر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف نظر جانے کے بعد ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پر ایک شعر ضرور کہوں گا، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سننے کا بے حد شکریہ۔